السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے سورہ زلزال، جو 30ویں پارے کی درمیانی ایک سورت ہے، اس کا ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ یہ سورت ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے عمل کی اصلاح کے لیے نہایت بہترین صورت ہے۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، 8 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ زمین ساری خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اس لیے کہ رب نے اسے آدیش دیا ہوگا، حکم کیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لوگ مختلف جماعتوں کی شکل میں اس دن ہوں گے تاکہ ان کے اعمال دکھلائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ برابر بھی معمولی خیر اور بھلائی کیا ہوگا اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ برابر برائی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائیو، اس صورت پر غور و فکر کریں گے، ترجمہ اور تفسیر پر رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، جسم میں کپ کپی آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین مکمل ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی۔ زلزلہ، معمولی سا زلزلہ آتا ہے، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہزاروں انسان لقمہ اجل، زمین بوس ہو جاتے ہیں، زمین میں مدفون ہو جاتے ہیں، زمین اسے نگل لیتی ہے۔ یہ دنیاوی زلزلہ کا یہ حال ہے۔ میرے بھائیو، لیکن وہ زلزلہ قیامت کا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی ابتدائی 2 آیت کے اندر نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ میرے بھائیو، دیکھیں وہ کون سا زلزلہ ہوگا۔ تھوڑی سی کیفیت اس آیت کریمہ سے اندازہ لگائیں۔ اللہ نے کہا، رب کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو،
اتقوا ربکم، رب خود کہہ رہا ہے اے لوگو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو جس مذہب کے ماننے والے ہو، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف ڈر محسوس کرو، اتقوا ربکم، اعمال کے تعلق سے، رب کی نافرمانی کے تعلق سے اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا ربکم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، معمولی سی چیز نہیں ہے، یہ دنیاوی زلزلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آگے رب نے فرمایا قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا ہے تاکہ انسان سمجھ لے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ یوم ترونہا، انسان اس دن کی فکر کرے، قیامت کی ہولناکی اور زلزلے کو سامنے رکھے، جس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی مائیں شیرخوار بچوں کو، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ کتنی محبت ہوتی ہے ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچوں سے، بچیوں سے، شیرخوار بچے سے۔ بچے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، شیرخوار بچوں کی پالن پوشن کے لیے، انہیں سکھ اور آرام پہنچانے کے لیے ساری کشٹیں، ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہیں مائیں، لیکن وہ منظر ہوگا، وہ ہولناکی ہوگی، دہشت اور خوف اور ڈر کا، زلزلے کی ہیبت کا وہ عالم ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائیں گی۔ وہ حال ہوگا میرے بھائیوں، وہ زلزلہ ہے جس زلزلے کی طرف اللہ نے سورہ زلزال کے شروع آیت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس زلزلے کی کیفیت یہ ہوگی وتضع كل ذات حمل حملها، ہمارے خوف اور ڈر کے حمل والی عورتوں سے حمل ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ ڈر اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ حمل خود بخود گر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وتری الناس سکارا، رب نے کہا تم دیکھو گے لوگوں کی کہ وہ مدہوش ہوں گے، جس طرح انسان دنیاوی شراب پی کر کے ادھر گرا پڑا ہے، ادھر نالی میں گرا ہوا ہے، اس طرح انسان مدہوش ہوگا، لیکن شراب پی کر نہیں، شراب پی کر مست نہیں ہوگا، مدہوشی کی وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، وتری الناس سکارا، تم لوگوں کو دیکھو گے نہایت ہی مدہوش، بے ہوشی کی حالت میں، وما ہم بسکارا، لیکن حقیقت میں وہ مدہوش نہیں ہوگا۔ یہ کہ انسان نشے میں مست ہوتا ہے، عقل اس کی جاتی رہتی ہے، نہیں میرے بھائیو، وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کا عذاب، عذاب الہی سے اس قدر انسان ڈرا ہوا، سہما ہوا، بھیبھیت ہوگا کہ ان پر یہ ساری کیفیتیں نازل ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ ڈر اور خوف کا عالم ہوگا، قیامت کے زلزلہ کا یہ حال ہوگا۔ تو دیکھیں سورہ زلزال کے شروع ہی میں رب نے یہ ذکر کر دیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا بتایا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکال ڈالے گی۔ میرے بھائیو، رب کہہ رہا ہے زمین کے اندر جتنے بھی مدفون انسان ہیں، جن کو ہم اور آپ نے یا ہم سے پہلے کے لوگوں نے دفن کیا ہے، ہمارے بھائی، باپ دادے جو ہوں گے، ہم ہوں گے، سب کہتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سارے مدفون اصحاب القبور ہیں، قبر والے ہیں، سب نکل پڑیں گے، زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، چاہے زمین میں مدفون دفن کیا گیا خزانے ہوں
یا مرے ہوئے انسان ہو، انسانوں کو دفن کیے گئے ہوں زمین کے نیچے، سب زمین نکال باہر کرے گی ساری چیزوں کو۔ میرے بھائیو، اور یہ کب؟ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، زلزلے کی ہیبت آئے گی، تو ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا۔ رب کا فرمان ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہیں، جو لوگ ہیں، جو کچھ ہیں، سارے کے سارے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہ لے۔ تو یہ پہلی کیفیت ہوگی، جب پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کچھ تہو بالا ہو جائے گا، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، فاذا ھم قیام ینظرون، تو پھر زمین سے نکل کر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، دیکھنے لگیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، انسان قبروں سے اٹھ کر رب العالمین کے سامنے اس دن کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیو، تو میں بتا رہا تھا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکال ڈالے گی، اور جب انسان قبر سے نکلیں گے تو میرے بھائیو، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، بالکل کوئی کپڑا نہیں بدن پر، ننگے بدن مرد عورت سب نکلیں گے، کوئی کپڑا نہیں۔ پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد عورت سب اس حالت میں ہوں گے تو کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ اس وقت دہشت اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف تاک جھانک نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ڈر اور خوف کا عالم ہوگا میرے بھائیو۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے، اچانک انسان سویا ہوا ہو اور پھر زلزلہ آتا ہے، بھونچال آ جاتا ہے، دلکی آ جاتی ہے، تو انسان پریشان ہوتا ہے، بھئی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایسے ہی زلزلے کی کیفیت، زلزلے کو دیکھتے ہوئے اور زمین سب کچھ اگلے گی، باہر کر دے گی، تو انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گئی، زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ نکال باہر کر رہی ہے؟ میرے بھائیو، یاد رکھا جائے کیا بتایا رب نے؟ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین ساری خبریں بیان کر دے گی، ساری خبریں بیان کر دے گی۔ پتا چلا کہ زمین بھی بولے گی، زمین بولے گی، چونکہ رب کا حکم ہوگا، بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، رب نے اسے وحی کیا ہوگا، رب کا آدیش ہوگا، ایشور کا، اللہ کا آدیش ہوگا، اللہ کا آدیش ملے گا، زمین کو حکم ملے گا، اور یہ زمین ساری خبریں، انسانوں نے جو کچھ اس زمین پر، اس دھرتی پر کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، ظلم اور زیادتی کی ہوگی، ستایا ہوگا، سب کچھ، ہر خیر و شر، ساری اچھائیاں اور برائیاں، ان ساری چیزوں کے تعلق سے زمین بیان کر دے گی، ساری خبریں، ساری خبریں۔
دنیاوی اخبار میں کتنی ساری خبریں ہوتی ہیں. انسان کی پوری زندگی کی ساری خبریں یہ زمین بیان کرے گی، سارے حالات یہ زمین بیان کریں گی. اور آپ تعجب نہ کریں کہ زمین کیسے بات چیت کرے گی. میرے بھائیو، یاد رکھا جائے زمین کیسے بات چیت کرے گی، بے شمار اس کی دلیلیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی زمین کی خلقت کے بعد، زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ کرے گا اور پھر کہے گا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. سورہ فصلت آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے کہے گا، رب کہے گا کہ آؤ، چاہے خوشی کے ساتھ آؤ یا ناخوشی کے ساتھ آؤ، آؤ. اللہ زمین و آسمان کو آنے کا حکم دے گا. قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان کہیں گے، بولیں گے، رب سے بات چیت کریں گے کہ ہم لوگ بخوشی حاضر ہوئے ہیں، آ گئے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ زمین بولے گی. اور میرے بھائیو، تعجب نہ کریں، اللہ تعالی جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی 4700 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے مخلوقات میں پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے. فقال اللہ قلم سے کہے گا اکتب، لکھو. قال، قلم کہے گا، قلم بھی کہے گا ربی وماذا اکتب، پروردگار میں کیا لکھوں. قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لکھ. قلم کہے گا اے میرے رب میں کیا لکھوں. اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیر لکھ ڈال. تو میرے بھائیو، یہاں بھی اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ قلم سے بھی اللہ کہے گا، اور قلم جواباً کہے گا کہ اللہ ماذا اکتب، میں کیا لکھوں. قلم بھی بات چیت کرے گا. اور میرے بھائیو، اسی طریقے سے یہ جسم کے اعضاء، ہمارے جسم کے جتنے بھی انگ ہیں وہ بھی اللہ سے بات چیت کرے گا. اس لیے انسان کو حیران اور پریشان ہونے کی، تعجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زمین کیسے بات چیت کرے گی. یومئذ تحدث اخبارها، زمین ساری خبریں بیان کر دیں گی رب کے سامنے میں. تو کی زمین کیسے بولے گی؟ جس طرح انسانوں کے سارے اعضاء بولیں گے. آج تو ہم زبان سے آپ کے سامنے بات چیت کر رہے ہیں نا، کل قیامت کا دن ہوگا، انسانوں کی زبان پر محل سل پیک، زبان سل پیک ہوگی. اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین آیت نمبر 65 ہے. قیامت کا دن ہوگا. کہتے ہیں کہ انسان کو اس دن کی فکر ہونی چاہیے. رب کہہ رہا ہے نختم علی افواہہم، ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، رب کہہ رہا ہے، رب کا فرمان ہے کہ انسانوں کے ہاتھ ہم سے بات چیت کرے گا. یہ ہاتھ، جس ہاتھوں کا ہم بیجا استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں غریبوں پر اور کمزور انسانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان ہاتھوں کا اور بھی غلط استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. یہ ہاتھ بولے گا کل قیامت کے دن. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. لہذا تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ہاتھ بولے گا، اللہ بلوائے گا. بھائی رب بلوائے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. اور پھر اس طرح ہمارے لگے ہوئے پاؤں، جسم میں جو یہ پاؤں ہے جس سے ہم چلتے ہیں، پیر، یہ اللہ کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے گواہی دے گا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہاتھ کہہ رہا ہے بالکل 100% بالکل درست ہے، صحیح ہے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انسان نے جو کچھ کیا ہوگا ہر ایک چیز کے تعلق سے یہ ہاتھ اللہ سے کہے گا. اس لیے میرے بھائیو،
گناہوں سے بچیں، رب کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں۔ جنوری کا نیا سال آ رہا ہے، ان میں ایسے اعمال نہ کریں جس سے عرش والے رب ناراض ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، دیکھ لیا آپ نے کہ انسانوں کے یہ اعضاء، یہ جسم کا حصہ اور شریر کا ایک ایک انگ بات چیت کرے گا، حتیٰ کہ یہ چمڑیاں جو ہے، یہ چمڑیاں بھی اللہ سے بات چیت کریں گی۔ انسان کہے گا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔ انسان جب یہ چمڑیوں کو دیکھے گا اللہ سے بات چیت اس لیدر سے، کہے گا کہ بھئی یہ بھی اللہ سے بات چیت کر رہی ہے یہ چمڑیاں، تو انسان کہے گا بھئی تم کیوں ایسے، تمہارے اندر بولنے کا پاور، بولنے کی شکتی کہاں سے آ گئی؟ یہ چمڑیاں کہیں گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی ذات نے ہمارے اندر بولنے کی قوت، صلاحیت اور طاقت دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس لیے انسان اپنے اعمال کی فکر کریں، اللہ سے خوف کھائیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، انسان مختلف ٹولیوں اور جماعتوں میں آئیں گے، اور بعض آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان تنہا آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 94 میں بتایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ الگ الگ ہو کر اس لیے لوٹیں گے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 ہے۔ اپنی کتاب پڑھ، نام اعمال کو پڑھ لے، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے۔ اور بعض آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جماعت کی شکل میں، فوج کی شکل میں آئیں گے، جیسا کہ سورہ نمل آیت نمبر 83 ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا اکٹھا کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ لوگ جماعت اور گروہ کی شکل میں نکلیں گے۔ تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، انسانوں کے ان کے اعمال، پوری زندگی کی ساری کہانی سامنے ہوگی، نام اعمال میں، رجسٹر میں سب کچھ لکھا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ اکبر، جس شخص نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر، یہ ذرہ جو چھوٹی سی چونٹی ہوتی اس سے بھی چھوٹی سی چیز ہے ذرہ۔ میرے بھائیو، تو اتنے معمولی سی نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی، انسان اسے دیکھ لے گا، سوائے ان برائیوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یا جو برائیاں ہماری نیکیوں کے ذریعے سے مٹا دی جاتی ہیں، یا ہمارے گناہوں، ہماری دعاؤں کے ذریعے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یا لے جاتی ہیں، اس لیے نیک عمل کرنا چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ برابر خیر اور بھلائی کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ میرے بھائیو، ہم انسان دنیا کے اندر بھول جاتے ہیں، صبح سے شام تک، فجر کی نماز سے لے کر کے اور عشاء کی نماز، بلکہ سونے کے وقت تک انسان کتنی اچھائیاں کیا ہے، کتنی برائیاں ان سے ہوئی ہیں،
اسے یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کو سب کچھ پتا۔ ایک تو اعمال لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور اللہ نے فرمایا یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ نے فرمایا یوم یبعثهم اللہ جميعا، انسان کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے، یوم یبعثهم اللہ جميعا، جس دن سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، فینبئهم بما عملوا، پھر انہوں نے جو کچھ عمل کیا ہوگا اس کے بارے میں خبر دے دی جائے گی کہ تو نے فلاں موقع سے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں اچھائیاں ہوئی تھی، فلاں نیکی کا کام تو نے کیا تھا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ایک ایک عمل کو گن رکھا ہے انسان کے بارے میں۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ تو بھول جاتے ہیں، انسان بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نے احصا کر رکھا ہے، گن رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے خوف کھائیں، برائی سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ آج موبائل کا مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے، آج نئے طریقے سے گناہ کیے جاتے ہیں، اور اتنا گناہ ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے میرے بھائیو۔ لیکن اللہ کے ہاں سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ لکھا جاتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس شخص نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی، معمولی سی بھلائی کیوں نہ ہو، آپ راستے سے کانٹے ہٹا دیں، پتھر ہٹا دیں، یہ بھی بھلائی ہے۔ ایک کھجور کو دو ٹکڑے کر کے صدقہ کریں، یہ بھی بھلائی ہے، خیر ہے۔ کسی بھائی کو آپ مشورہ دیں، یہ بھی خیر ہے، صحیح مشورہ دیں۔ کسی مسافر کو، بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ دکھا دیں، یہ بھی خیر اور بھلائی ہے۔ انسان جو کچھ خیر اور بھلائی کیا ہوگا، اچائی کیا ہوگا، وہ اسے ان آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کیا ہوگا، چاہے برائی کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، اللہ کی عبادات میں کمی کر کے ہو۔ آج دیکھیں برائی تو اللہ اکبر، کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں۔ انسان برائیوں میں سب سے مہا پاپ، بڑا پاپ شرک بھی کرتا ہے، اور اس شرک کو شرک نہیں سمجھا جاتا، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ مشرکوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ مشرکوں پر، شرک کرنے والوں پر، چاہے وہ شرک کرنے والا حاجی ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، لیکن شرک کر کے، بڑا شرک کر کے، قبر پر سجدہ کر کے، قبر کی پوجا کر کے، قبر والوں سے مانگتے ہوئے، یہ سب کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے کہا، رب کا فیصلہ ہے، اللہ نے مشرکوں پر جنت کو حرام قرار دیا۔ اگر بلا توبہ انسان کی شرک کی حالت میں موت ہو جاتی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بڑے بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ چاہے گا معاف کرے گا، لیکن بڑے گناہوں میں شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہمارا خالق و مالک، اللہ جیسے کسی اور کو آپ سمجھیں گے، اللہ جیسے کسی اور کے اندر پاور سمجھیں گے، اللہ جیسے کسی اور کو شکتی دینے والا، نفع نقصان پہنچانے والا آپ سمجھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو، یہی تو شرک ہے، شرک اکبر، بڑا شرک۔ تو جس شخص نے برائی ہلکی ہو یا بڑے درجے کی برائی کیوں نہ ہو، جو کچھ کیا ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دیکھ لے گا، اور پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے یہ سورت ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے، ہمارے عمل کی اصلاح کے لیے نہایت ہی بہترین صورت ہے۔ اللہ سے خوف کھائیں، اللہ سے ڈریں، اور فکر کریں کہ اتنے کھول کر اتنی ساری باتوں کو رب نے بیان کر دیا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے، سدھر جائے، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور پھر اچھا قدم بڑھائیں۔
میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ذرہ 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 برابر عمل کے بارے میں پوچھے گا، وہیں پر ذرہ برابر رب سے ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر معمولی سی نیکی ہو، اگر انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، ابھی نیکی کیا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں صرف ارادہ اور حسن نیت پر ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور پھر اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو بڑھا کر کے 10 گنا سے 700 گنا تھا، اور کتنا بڑھاتا ہی اللہ جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہمارے عمل کے بارے میں حساب و کتاب لے گا، پوچھے گا، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، خیر و شر سب کچھ دیکھ لے گا. اس لیے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں. اور اگر حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، اب تک ہم معصیت الہی میں اپنے وقت کو لگاتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں ہم سے ہوتی رہیں، تو ہم توبہ استغفار کریں اور پھر اپنے عمل کی اصلاح کی طرف یا اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں سورۃ الزلزال کے تعلق سے کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائیوں سے گزارش ہے، جن بھائیوں نے سنا ہے ضرور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اللہ اجر دے، آپ بھی معجور ہوں. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.